اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد اللہ ان من رحب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 126۔ اس خطبے میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ خود اپنی عام انسانی صفات کو سبق آموزی کے لیے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی طرف سے اپنی ذاتی خواہشوں، مرادوں اور ضرورتوں اور مصلحتوں کی مخالفت کرنے کی طاقت ملنا اور مخالفت کرتے رہنا۔ دوسری بات کہ حزن کو شعار بنانا اور خوف کو اپنا رویہ قرار دینا۔ اور تیسری بات دل میں چراغ ہدایت روشن رکھنا، سختیوں اور مشکلات کو آسان بنا لینا، خواہشات کا لباس اتار پھینکنا اور ہدایت کے دروازے کھولنا، گمراہی کی راہیں بند کرنا۔ اور اسی طرح نبی کی عطرت کی پوزیشن اور ثقل اکبر اور ثقل اصغر پر عمل و تحفظ اور بنی امیہ کا حال۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں خدا کے بندو سنو، اللہ کے یہاں تمام بندوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص کی شناخت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اس کے نفس و ذات و حرکات و سکنات اور ارادوں پر قابو رکھنے میں اعانت کی ہو اور اسے قابو حاصل ہے۔ چنانچہ یہ قابو رکھنے والا شخص حزن و ملال کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور اللہ سے ہر وقت خوف زدہ رہنے کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ہدایت کا ہمیشہ روشن رہنے والا چراغ نور افشاں ہو جاتا ہے اور حساب و مواخذہ کی آنے والی منزل میں اپنے مہمانی کے لیے بہترین سامان تیار کر لیتا ہے۔ یوں وہ اس دور والی منزل کو اپنے لیے قریب لے آتا ہے اور سخت ترین محاسبہ اور مشکلات کو ہلکا کر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بینائی اور بصیرت میں اضافہ کرتا ہے اور تذکرہ کرتا ہے تو اسے بہت کثیر کر لیتا ہے اور وہ ہدایت کے شیرین اور ٹھنڈے چشمے سے پوری طرح سیراب ہو گیا ہے، جس تک پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیا گیا تھا، اور وہ سنجیدگی سے راہ راست سے منسلک ہے، یعنی وہ ان تمام ہی ہدایت کا حال ہے جو راہ حق کے لیے ضروری ہے۔ اس نے شہوات و خواہشات کے کپڑوں سے خود کو الگ کر رکھا ہے اور اس نے ہر ایک مہم اور تمام مقاصد کو الگ کر دیا ہے سوائے ایک مہم اور ایک مقصد، یعنی ہدایت کاری کے جس میں وہ منفرد ہے۔ لہذا وہ گمراہی اور بے بصیرتی کے ہر پہلو سے باہر آ گیا ہے اور مخصوص خواہش پرستوں کی شرکت اور مصاحبت سے تعلق نہیں رکھتا، اور اس طرح آخرکار مکمل ہدایت کی کنجیاں بن گیا اور گمراہی کے دروازوں کو بند کرنے والا آلہ بھی بن گیا۔ اس نے اپنا راستہ بصیرت کے ساتھ ملاحظہ کر لیا اور اپنے راستے سے منسلک ہو گیا اور اپنے مینار کو پہچان لیا اور اس مینار ہدایت تک پہنچنے کے تمام دشواریوں اور دقتوں کو الگ کر دیا۔ حقانیت کی اس کڑی سے وابستہ ہو گیا
جو سب کڑیوں سے مضبوط اور قابل بھروسہ تھی، اور دین کی رسیوں میں سے محکم ترین رسی کا سہارا لے لیا۔ چنانچہ وہ رہنما یقین کے معاملے میں سورج کی روشنی کے مانند ہے کہ اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی ذات اور تمام متعلقات کو اللہ پاک کے لیے نصب کر دیا ہے، تاکہ اللہ سے متعلق جو بھی بلند ترین مقصد یا ضرورت اس کے سامنے وارد ہو اسے حل کر دے، اور ہر تفصیل کی بنیاد تک لوگوں کی رہنمائی کرے، اور اندھیروں کو دور کرنے میں لوگوں کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔ لیڈروں کے مشتبہ کیے ہوئے مسائل کی حقیقت بیان کرنے والا ہے، اور ان کی پیدا کردہ الجھنوں اور پیچیدگیوں کو کھولنے والی کنجی ہے، اور جو اپنی رائے سے اپنی خواہشات نفسانی کے بنا پر حکم جاری کرتے ہیں کہ جاری کردہ دینی رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے۔ دینی باتیں کرتا ہے تو سمجھا کر چھوڑتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت روی برقرار رکھتا ہے۔ اس نے خود کو اللہ کے لیے ایک سو اور خالص کر لیا ہے، تو اللہ نے بھی اس کے لیے خلوص کو قبول کر لیا ہے۔ بہرحال وہ شخص اللہ کے دین کا خزانہ اور کانے ہیں، اور اللہ کی زمین کا مرکز و محور سہارا ہے، یعنی اللہ کا دین اور ان کی زمین اسی کے دم قدم سے برقرار متحرک ہے۔ اس نے اپنی ذات پر عدل کرنا اور عادل رہنا لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کا پہلا عادل تو یہی ہے کہ اس نے اپنی ذاتی خواہشوں اور مسلطوں کی نفی کر دی ہے، یعنی اگر وہ ہرگز مجتہد نہیں ہے، وہ اپنی رائے سے جو حکم نہیں دیتا، وہ مکمل حق کی صفات اور صورتیں بیان کرتا ہے اور انہی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ نیکی کی کوئی بھی حد و انتہا ایسی نہیں ہے جسے اس نے چھوڑ دیا ہو، سوائے اس کے کہ اس نے ارادہ اختیار کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جہاں نیکی کے موجودہ ہونے کا امکان تھا اور اس نے وہاں کا قصد نہ کیا۔ اس نے اپنی باغ ڈور اور اختیار قرآن کے حوالے کر دیا، چنانچہ قرآن ہی اس کا قائد امام ہے، اور جہاں قرآن اپنا سامان اتارتا ہے وہ بھی اپنا سامان اتارتا ہے، اور منزل اور قیام بھی وہی کرتا ہے جہاں قرآن کی منزل اور قیام ہوتا ہے، یعنی ہر حال میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا شخص بھی ہے جسے یقیناً عالم کا نام دے دیا گیا ہے، جبکہ وہ عالم نہیں ہے، چنانچہ اس نام نہاد عالم نے جاہلوں سے جہالتیں لے کر جمع کر لی ہیں، اور گمراہ کرنے والوں سے گمراہیاں لی ہیں، اور اس نے لوگوں کے لیے دھوکے کی رسیوں سے بنا ہوا جال اور پروپیگنڈے کے ہتھکنڈوں کا نظام کھڑا کر دیا ہے، اور اس جال اور پروپیگنڈے میں قرآن کو اپنے رائے پر فٹ کر کے دکھایا ہے، اور حق کو عام پسندیدہ خواہشوں اور اجتہادات میں تبدیل کر دیا ہے۔ قبول عام دینے کے لیے اپنے نظام میں لوگوں کو دین کی عظیم اسکیموں سے بچا دیا ہے، اور بڑے بڑے جرائم کو جاری کرنے کے لیے ان سنگینی کو ہلکا کر کے پیش کیا ہے۔ کہتا تو وہ یہ ہے کہ میں شہادت کو اختیار کرنے کے بجائے رک جاتا ہوں اور بات صاف کرنا چاہتا ہوں، مگر حقیقتاً اس کا سارا کاروبار ہی شبہات پر منحصر ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں دین کے خلاف ایجادات نہیں کرتا، مگر دراصل وہ تو بدعتوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس نام نہاد عالم کی صورت تو انسانوں ہی جیسی ہے، مگر اس کا دل حیوان کا دل ہے۔ وہ حیوان ہدایت کے دروازے سے متعارف نہیں ہے، اس دروازے کی پیروی کرے، اور نہ ہی وہ گمراہی کے دروازے کو جانتا ہے کہ اس کی پیروی سے باز رہ سکے۔ چنانچہ مسئلہ گھڑنے والا زندہ لوگوں میں ایک میت ہے، چنانچہ لوگوں
تم کدھر جا رہے ہو اور تمہیں کدھر بہکا کر لے جایا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے نشان و پرچم قائم و بلند ہے اور واضح آیات سامنے اور حق کی مینار کھڑے ہیں، چنانچہ تمہیں کس طرح بہکایا جا رہا ہے، بلکہ تم کیسے بھٹک رہے ہو، جبکہ نبی کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے اور وہ مکمل حق کی لگامیں ہیں اور دین کے نشان اور دین کے پرچم ہیں، وہ مجسمہ سچائی کی زبان ہے۔ چنانچہ تم انہیں قرآن کی مقررہ کی ہوئی منزلوں میں سے بہترین منزل میں رکھو اور تم لوگ ان کی خدمت میں اسی شوق سے بڑھ کر آیا کرو جس طرح بہت پیاسے اونٹ پانی کی طرف آتے ہیں۔ ان لوگوں اہل بیت کے مقام کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات سے سمجھ کر اختیار کرو، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اہل بیت میں سے جو کوئی مرتا ہے وہ مرتا تو ہے لیکن وہ ہرگز مردہ نہیں رہتا بلکہ زندہ رہتا ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور ہم میں سے جو بوسیدہ ہوتا ہے وہ بظاہر بوسیدہ ہو جاتا ہے لیکن دراصل وہ ہرگز بوسیدہ نہیں بلکہ تن و من صحت صاحب قوت و قدرت مند رہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مرنے کے سلسلے میں وہ باتیں نہ کیا کرو جن سے تمہارا تعارف نہیں ہے، چنانچہ جن چیزوں کا تم انکار کرتے ہو حق کی کثرت انہیں چیزوں میں ہوتی ہے، اس شخص کو معذور اور حق پر مانو جس پر تمہاری کوئی حجت قائم نہیں ہوتی اور تم پر اس کی حجت قائم ہے، اور وہ شخص میں علی بن ابی طالب علیہ السلام، کیا میں نے قریش کی پیدا کردہ رکاوٹوں کے باوجود اور تمہارے درمیان رہتے ہوئے بڑے مرکز یعنی قرآن پر 100% عمل نہیں کیا ہے اور تمہارے اندر چھوٹے مرکز کو برقرار و توانا حالت میں نہیں چھوڑا ہے؟ اور کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا پرچم بلند نہیں کر رکھا ہے؟ اور کیا میں نے تمہیں حرام و حلال کی حدود کے اندر محدود پابند نہیں کر رکھا ہے؟ اور کیا میں نے اپنے عادلانہ نظام سے عافیت اور چین فراہمی نہیں کیا ہے؟ اور اپنے بیانات اور عمل سے میں نے تمہارے لیے عالمی پسندیدگی کو بطور فرش نہیں بچھایا اور پھیلا دیا ہے؟ اور اپنی ذاتی عمل درآمد سے میں نے تمہیں بزرگ ترین اور مفید اخلاق کا سبق نہیں دیا؟ چنانچہ تم لوگ ان مسائل میں ہرگز اپنی رائے استعمال نہ کرنا جن مسائل کے گہرائی تک تمہاری بصیرت نہیں پہنچتی اور نہ ان چیزوں کے متعلق تمہاری فکر و تفکر کو رسائی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔